بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ پاک نے ہمیں پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور الحمد للہ کرم بالائے کرم اللہ پاک نے ہمیں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب جماعت میں داخل فرمایا۔ تو الحمد للہ رب العالمین، عیدوں کی عید، جس کے صدقے ہمیں عیدیں ملی، جس کے صدقے ہمیں مہینے ملے، جس کے صدقے سے ہمیں عزتیں ملی، جس کے بدولت ہم مسلمان ہوئے، جس کے صدقے سے ہمیں رمضان ملا، جس کے صدقے سے ہم خود کو مسلمان کہہ پاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس ماہ مبارک کے 12 تاریخ کو سرور دو جہاں رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے صدقے سے ہی یہ دنیا بنی۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانے چ کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا۔ حضور کے ہی صدقے سے زمین و آسمان بنے، حضور کے ہی صدقے سے یہ آسمان میں تارے اور زمین میں جو چیزیں ہیں یہ مارس وجود میں آئی۔ حضور السلام کے ہی صدقے سے ہم خود کو مسلمان کہہ پاتے ہیں۔ حضور السلام کی یہ شان تھی کہ آپ کے صدقے سے ہم خود کو مسلمان، ہم خود کو حضور السلام کے مقبول انسان، مقبول جماعت کہہ پاتے ہیں۔ تو بہرحال ربیع الاول شریف تو آ گیا، ہر طرف خوشی کا سما ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسی میں کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں حضور السلام کی ولادت مناتے ہیں، جو سنی کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ یہ سب کیا بدعت ہے، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حضور السلام پیدا ہوئے تو حضور السلام کی وفات بھی 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی تھی، یہ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور نے میلاد نہیں منایا، یہ صحابہ کرام نے بھی میلاد نہیں بنایا، اور آپ کے غوث اعظم سے بھی منانا ثابت نہیں ہے، آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ ان سے بھی میلاد ثابت نہیں ہے۔ تو آپ کے بڑے بڑے جو تھے وہ تو میلاد نہ مناتے رہے، لیکن آپ نے آ کے یہ بدعت شروع کی ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ سب بدعت ہے، چلو اگرچہ مان لیا گیا کہ بدعت ہے، تو بدعت کون سی ہے؟ وہ کہیں گے نہ بدعت کی بس ایک قسم ہے، وہ کون سی ہے؟ بدعت سیئہ، یعنی کہ وہ بدعت جو بری ہوتی ہے۔ اچھا جی، یعنی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کے اسی قول کو لیا جائے، اگر آپ کے اسی فرمان کو لیا جائے جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس کے مطابق تو آپ نے آج کل جو کیا ہوا ہے یہ سب بدعت ہے۔ جیسے کہ مساجد میں اسپیکر حضور نے لگائے تھے، نہیں لگائے، یہ بھی ٹھہرا بدعت۔ حضور السلام کے دور میں مساجد میں محراب تھے، نہیں تھے، یہ سب ٹھہرے بدعت۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بارگاہ میں آ جائیں تو صحابہ کرام نے کبھی کسی گائے بھینس کا دودھ پیا؟ نہیں پیا، آپ پیتے ہیں، یہ بھی بدعت۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کبھی موٹر سائیکل چلائی؟ نہیں چلائی، یہ سب ٹھہرے بدعت۔ صحابہ کرام نے سائیکل چلائی؟ نہیں چلائی، یہ بھی ٹھہری بدعت۔ اس کے بعد آ جائیں آپ کے بڑے ابن تیمیہ صاحب، انہوں نے کبھی کسی بڑی گاڑی میں سفر کیا ہو؟ نہیں کیا، بدعت۔ انہوں نے کبھی آپ کو اتنا پشاوری چپل پہنی ہو؟ نہیں پہنی، یہ بھی ٹھہرا بدعت۔ جب آپ کے بڑے یہ کام کرتے رہے، جب صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے، جب آپ کے بڑوں نے یہ کام نہیں کیے، جب آپ کے حضور السلام نے، ہمارے آقا نے یہ کام نہیں کیے، تو آپ کے مطابق تو ہر وہ نیا کام جو دین میں ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو لہٰذا آپ کے اصول کے تحت آپ بھی گمراہ ہوئے۔ لیکن جب ہم سے یہ کوئی پوچھے کہ اس کی کیا جواب ہے، تو ہم کہیں گے سرکار پوری بات کو سنا کہیں۔ فرمایا کہ جو دین میں نیا کام جاری کرے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ تو یہ نہیں کہ کلو بدعت ضلالہ، وہ بدعت وہ ہے جو بدعت سیئہ ہے، جو بری بدعت ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ ہر اچھی بدعت بھی اس میں شامل ہے۔ مساجد میں اسپیکر ہیں، کس کے لیے؟ دین حق صدا کے لیے، اذان کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، تو یہ بھی بدعت ہیں، لیکن کون سی؟ بدعت حسنہ۔ اس کے علاوہ پلمبری جو آج کل کے خود کو انجینئر کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، وہ ان کے نزدیک ایک بہت ہی معتبر چیز ہے چیٹ جی پی ٹی۔ آپ نے شاید اس کا نام سنا ہوگا۔ تو اس سے بھی اگر پوچھا گیا کہ چیٹ جی پی ٹی صاحب بتائیے کہ میلاد منانا کیسا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ ان کا جو بڑا وہ کہتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی حفظ اللہ تعالیٰ، ان کی نزدیک کا یہ مقام ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ چیٹ جی پی ٹی کے میلاد منانا کیسا ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ قرآن پاک میں بھی اس کے دلائل ہیں،
اس نے پوری تحریر لگائی، انشاءاللہ میں لگاؤں گا اس میں. اس نے کہا کہ قرآن پاک میں بھی اس کے دلائل ہیں، حدیث میں بھی دلائل ہیں، اجماع امت ہے اس پہ، قیاس بھی ہے. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ جو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سب شرک و بدعت ہے. اس نے کہا کہ شرک کا حکم کسی پہ لگانا ایک حساس ترین معاملہ ہے. اس نے وہ پھر حدیث بھی سنائی بخاری کی کہ اگر کسی نے دوسرے کو کافر کہا تو وہ کفر کا حکم ایک پہ لازم لوٹے گا. اس نے صحیح بخاری کے حوالے سے یہ حدیث پیش کی. تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منانا بدعت ہے، یہ منانا شرک ہے، تو بدعت کی الگ ڈیفینیشن ہے، الگ بحث اس میں. لیکن اس کو کہنا کہ یہ گمراہی ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، تو اس کے بارے میں میرے سے 2 سوال ہیں. آپ شرک ہونا، میلاد منانے کو شرک ہونا کہیں سے بھی ثابت کر دیں، جائیں کہیں سے بھی میلاد کو شرک ہونا ثابت کر دیں. اس کا یہ جواب میں یہ دوں گا کہ میلاد ہوتا ہے اس کا جو پیدا ہو، تو اللہ پاک تو پیدا نہیں ہوا تو شرک کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ گمراہی ہے. اچھا جی، گمراہی کیا ہے؟ میلاد منانا، مطلقاً منانا. یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھ کے منانا، یہ فلاں کر کے منانا. حضور صاحب نے روزہ رکھا تو کیا حضور کا عمل معاذ اللہ گمراہی ہوا؟ جی نہیں، حضور کا عمل جو بھی ہے وہ صحیح ہے. حضور السلام نے روزہ رکھ کے منایا تو یہ کہتے ہیں آپ بھی روزہ رکھیں نا سرکار. میں نے کہا سرکار ہم روزہ رکھیں کہ آپ نے روزہ رکھا؟ صحاب کے حدیث نہ پڑھی کہ جب صحاب بیٹھے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ صحابہ کرام نے جب حضور کے السلام کو دیکھا تو حضور نے فرمایا صحابہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ہمارے درمیان نازل فرمایا، آپ ہمارے درمیان بھیجا. تو یہ صحابہ کرام تو اس کا حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات، ادھر کہتے ہیں کہ میلاد، آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی، آپ اس کو عید کہتے ہیں، تو عید کی نماز کب ہوتی ہے؟ تو سرکار جا کے عربی کی ڈکشنری کو پڑھا کریں، عربی کی ڈکشنری سے اس کا معنی ڈھونڈے. عید کہتے ہیں وہ جو بار بار آئے، وہ سے عید کہتے ہیں. آپ شاید سمجھے کہ بس وہ عید جس میں نماز پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عیدیں بس 2 ہیں، بڑی عید چھوٹی عید، عید الاضحیٰ عید الفطر. اچھا جی، اگر آپ کی اس بات کو لیا جائے تو ہر جمعہ عید ہے، آپ کا یہ بھی بالکل غلط ہوا. عید کا معنی حساب سے بھی آپ پکڑیں گے اور اسی اعتبار سے بھی آپ پکڑیں گے. تو اس لیے جناب آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اپنے علمی مقام کو بڑھائیں، اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کریں. ایسے نہ کسی پہ شرک کا فتویٰ لگائے گے، کسی پہ گمراہی کا، کسی پہ بدعت کا. وہ بدعت بھی کون سی؟ بدعت صحیح ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر مان بھی لیا جائے کہ حضور السلام کا یوم ولادت ہم منائیں گے، لیکن منائیں گے کس تاریخ کو؟ 12 کو یا اس کے علاوہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے امام احمد رضا خان نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور کا یوم ولادت 8 یا ایسا نہ کچھ تاریخ بتاتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے بیان کیا لیکن آپ نے پوری عبارت ابھی نہیں پڑھی، آپ نے ڈنڈی مار تو ہی یہ بیان کی. آپ ان کی پوری عبارت کو پڑھیں، پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ 8 لکھا ہے یا 12 لکھا ہے. تو حضور السلام کا یوم ولادت جو ہے وہ 12 ہے، حضور کا یوم وصال بھی 12 ہے. اچھا اب اس میں ذرا شبہ ہے کہ حضور السلام کا جب یوم ولادت اور یوم وفات 12 ہے تو 12 حضور کی وفات کیوں نہ منائیں؟ حضور کے لیے 12 ربیع الاول جو حضور کا وفات کا دن ہے تو اس میں آپ خوشی کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے جناب اگر آپ کے ہاں کوئی فوت ہو جائے کسی دن کو اور کئی عرصے بعد اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس دن کو ہمارا فوت ہوا تھا، تو اگر آپ اس کی شادی کریں کسی دن تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اس کو تو ایسا ہو گیا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا. تو ہم بھی کہیں گے جناب اگر حضور السلام 12 ربیع الاول کو ہی وفات فرما گئے لیکن سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، سوگ صرف 3 دن کا، تو اس لیے 3 دن جو تھے وہ گزر گئے. اب تو حضور السلام کو وصال فرمائے 1400 سال ہو گئے، کہاں 3 دن اور کہاں 1400 سال. تو اس لیے جناب اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کیا ہم جس روش پہ چل رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ میلاد منائیں. چاہے اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے، حضور کا 8 کو ہے، حضور کا 20 کو ہے، حضور کا 18 کو ہے، تو سرکار سنیں آپ نہ منائیں 12 کو، آپ واقعی میں نہ منائیں، جو تاریخ آپ کے نزدیک ہے آپ اس کو منا لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 کو ہے 8 کو منائیں، اگر آپ کہتے ہیں 20 کو ہے 20 کو منائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ 18 کو ہے تو 18 کو منائیں. لیکن منائے تو صحیح، ایک کام کرنا بھی نہیں ہے
لیکن اسی کام دوسرے کو منع کیے جانا اور یہ بھی کہنا کہ یہ کام اس طریقے کو نہیں ہوا، اس طریقے کو ہوا تھا، لیکن وہ کام نہ بھی کرنا، تو اس لیے چور کی داڑھی میں تنکا، یہ مثال دوں گا کہ کرتے بھی نہیں ہیں، منع بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، ایک بات کو مان بھی لیا اور کیا بھی نہ، یہ کہاں کا انصاف ٹھہرا؟ تو اسے جناب اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اسلاف جو تھے ان کے بارے میں پڑھیں کہ انہوں نے حضور السلام کے میلاد کے بارے میں کتاب نہ لکھی۔ اشرف علی تھانوی تھا، اس نے کتاب لکھی نشر الطیب یا نشر الطیب، اگر آپ اس کے مقدمے کو پڑھیں کہ اس نے کتابیں کیوں لکھی، وجہ تالیف کو پڑھیں، کتاب لکھنے کی کیا وجہ تھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تھانوی نے کتاب کو کیوں لکھا۔ وہ کتاب کو یہ رسالہ یہ کتاب سے نہیں ہے، وہ کتاب واقعی میں کتاب ہے۔ اس لیے جناب پہلے جائیں اپنے اسلاف پہ فتوے لگائیں شرک کے، اپنے اسلاف پہ فتوے لگائیں کفر کے، اپنے اسلاف پہ فتوے لگائیں بدعت کے، گمراہی کے، اس کے بعد ہماری طرف آئیے گا۔ تو انشاءاللہ جب آپ اپنے بر پہ فتوے نہیں نہ لگا سکتے تو ہم پہ بھی لگانا چھوڑ دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بھی استقامت حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔